بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الاطعمہ کے اندر بخاری شریف میں ایک حدیث پاک لے کر کے آئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے کہ انہوں نے اپنے سامنے بھنی ہوئی بکری کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت پیش کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی، پیٹ بھر کے نہیں کھائی، عیش و عشرت کے لیے نہیں کھائی۔ اگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی دعوت قبول کرتے تو اس میں حرج کوئی نہیں تھا، اگر وہ بھنی ہوئی بکری تناول فرما لیتے تو اس میں حرج کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں ہی کے لیے پیدا فرمائیں، اور ان کو استعمال کرنا یہ انسان کے لیے کوئی غلط نہیں ہے یا ناجائز یا حرام نہیں، بلکہ جتنی بھی حلال نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھیں، ان کو کھانا پینا یہ انسان کے لیے جائز بھی ہے، حلال بھی ہے۔ اور صرف جائز اور حلال ہی نہیں، بلکہ اگر انسان حلال کھائے اور پیے اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس وقت وہ کس فکر کے اندر مبتلا تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی عیش و عشرت والی چیز دیکھیں، آسودگی والی چیز دیکھیں، اور ہم فوراً اس کے اندر پڑ جائیں، اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچیں اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ فکر نہ کریں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اور ہم خود بھی بہت سارے ایسے کام سر انجام دے دیتے ہیں، کر گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، خیال آتا ہے کہ یہ کام تو ہم نے خلاف شرع کر دیا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور خصوصاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ہر کام سے پہلے انہوں نے اس فکر کو سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت طریقہ کیا ہے، اور پھر اس میں وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی اس کو صحابہ کرام نے پسند کر لیا۔ اب حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھنے ہوئے گوشت نہیں کھانے چاہیے، یا آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا کہ جو نحوست کا سبب بن جائے، جو بہت سی بیماریوں کا موجب بن جائے، اس سے منع بھی فرمایا گیا۔ لیکن طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے رکھی ہیں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا۔ لیکن حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے قناعت کو پسند فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو پسند فرمایا، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے طرح طرح کے اور سجے ہوئے دسترخوانوں کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ سادگی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور فوراً سے پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
خیال، آپ کی فکر اور آپ کی سوچ اس طرف چلی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی آسودہ ہو کر جو کی روٹی بھی تناول نہیں فرمائی. تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے آیا، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سامنے آئی، گو کہ حکم نہیں تھا نہ کھانے کا، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سادہ کھانے کھائے ہیں، اسی طرح میں بھی سادہ کھانا کھا لوں گا، یہ عیش و عشرت والا کھانا نہیں کھاؤں گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اسی کام کو اپنے لیے پسند فرما لیا کرتے تھے، اسی طریقے کو اپنے لیے پسند فرما لیا کرتے تھے، اسی چیز کو اپنے لیے پسند فرما لیا کرتے تھے. کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت پر موجود ہیں اور وہاں اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترکاری میں سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے ڈھونڈ کے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے ہیں. تو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے بھی کدو پسند ہونے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات زندگی، معمولات زندگی، روزمرہ کے معمولات، صبح و شام کے معمولات کو سر انجام دینے سے پہلے ہم اس بات کا خیال کریں، اس بات کی فکر کریں اور فوراً سوچ اس طرف دوڑائیں کہ ان کاموں کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدگی کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، اور ہم انہی چیزوں کو اپنائیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا. ہم انہی چیزوں کو پسند کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا. اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ خوبصورت سیرت کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلو جھلکتے ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ہیں. صحابہ کرام کی سیرتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نمایاں پہلو. اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں بھی ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے روشن پہلو نمایاں ہوں، اور اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو.